الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد صدق الله العظيم۔ سورہ مائدہ سے ہم ابتدا کر رہے ہیں۔ سورۃ المائدہ یہ مدنی سورت ہے اور قرآن کریم کی بعض صورتوں کے اوپر مکی اور بعض سے مدنی لکھا ہوتا ہے۔ عربی میں بعض پر مکیہ اور بعض سے مدنیہ لکھا ہوتا ہے، تو یہ فرق ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ مکی صورت وہ ہوتی ہے جو حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی تھی، یعنی مکی زندگی میں۔ اور مدنی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں، یعنی مدنی زندگی میں نازل ہوئیں۔ اور ہر صورت کا نام کسی مناسبت سے ہوتا ہے۔ اس صورت کا نام مائدہ ہے۔ عربی زبان میں مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان، اور ہم پڑھیں گے اس صورت کے تقریباً آخر میں جا کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے بتایا گیا کہ ان کے حواریوں کی فرمائش پر اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کو مائدہ ملا، آسمانی کھانا ملا، تو یہ لفظ مائدہ استعمال ہوا، اسی وجہ سے اس صورت کا نام بھی مائدہ ہے۔ یہ صورت حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدنی زندگی کے مختلف مواقع پر نازل ہوئی۔ چنانچہ اس کا کچھ حصہ وہ خیبر کے موقع پر، کچھ حصہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور کچھ حصہ فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوا۔ میں نے کہا کہ خیبر کے موقع پہ نازل ہوا۔ اس میں جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کچھ حصہ وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوا، کچھ فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوا، اور کچھ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوا، جیسا کہ ابھی ایک آیت آگے آنے والی ہے اس میں عرض کریں گے۔ تو یہ صورت جب نازل ہوئی تو اس وقت مدینہ طیبہ میں ایک اسلامی ریاست بھی قائم ہو چکی تھی، اور مسلمانوں کے قدم وہ جم چکے تھے، اور ایک ریاست میں رہتے ہوئے، ایک زندگی گزارتے ہوئے مختلف قسم کے مسائل کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ کچھ معاشی مسائل، کچھ معاشرتی ہیں، پھر آس پاس جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رہن سہن وغیرہ وغیرہ، حکومت کے اصول ہو گئے۔ تو اس لیے اس صورت کے اندر ہم دیکھیں گے کہ مختلف نوعیت کے، یعنی ملٹی ڈائمینشنل مسائل وہ ہمیں ملیں گے، اور اس سے ہم اپنی زندگی میں استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو ابتدا میں جو آیت پڑھی یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو
معاہدوں کو پورا کرو۔ سب سے پہلے معاہدوں کے پورا کرنے کا ذکر آیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مدینہ طیبہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی ریاست بھی بنائی تھی، اور اس میں جیسا کہ کتابوں میں میثاق مدینہ کے نام سے ایک مشہور معاہدے کا بھی ذکر آتا ہے، تو مختلف معاہدے ہوئے، کفار سے بھی ہوئے، اہل کتاب سے ہوئے۔ تو سب سے پہلے کا معاہدوں کو پورا کیا کرو، تو یہ حقوق العباد سے متعلق بھی ہے، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ کسی سے معاہدہ کرے تو اس کو پورا کرے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے چوپایوں میں سے وہ چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں جو مویشیوں میں داخل ہیں، یا مویشیوں کی طرح ہیں، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے کہ جو تمہارے اوپر پڑھے جاتے ہیں، غیر محل الصید وانتم حرم، ہاں کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو پھر ان کے شکار کو حلال نہ سمجھتے ہوئے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ ترجمہ بھی آپ کے سامنے آیت کریمہ کا آ گیا۔ سب سے پہلے تو جو بات تھی معاہدوں کی میں نے ذکر کر دی، یہ احادیث کے اندر بھی اس کی بڑی تاکید ہے کہ جب معاہدہ کیا جائے تو اس کو پورا کیا جائے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ عہد کو، معاہدوں کو پورا کیا کرو گے، ان کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا حکم یہ ہے کہ تمہارے لیے چوپایوں میں سے وہ چوپائے حلال ہیں جو مویشیوں میں داخل ہیں۔ دیکھیں چوپائے کہتے ہیں یعنی جن کی 4 پائیں ہوں، ان کے اندر سے صرف وہ حلال کیے گئے ہیں جو مویشیوں میں داخل ہیں یا مویشیوں کی طرح ہیں۔ کیا؟ جیسے گائے، بیل، ہرن، بھینس، یہ اس طرح کے جو یہ ہیں چوپائے، لیکن یہ مویشی ہیں۔ ہاں جو تم پر سوائے ان کے کہ جو تمہارے اوپر پڑے جاتے ہیں وہ کون سے ہیں، وہ بھی آگے آئیں گے تو وہاں انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ایک کنڈیشن لگا دی کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو پھر ان کے شکار کو حلال نہ سمجھو۔ جو محرم ہوتا ہے، جو حالت احرام میں جب آدمی حج عمرے کے لیے جاتا ہے تو وہ احرام باندھتا ہے، اور ایک خاص ایک اسپیسیفک حالت ہو جاتی ہے اس کی، تو اس میں اس کے لیے ان چیزوں کا شکار ممنوع ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ یعنی انسان تو یہ سمجھتا ہے نا، جیسے ہم اپنی عقل سے ایک کرائٹیریا مقرر کر لیتے ہیں کہ فلاں چیز کیوں حلال ہے، فلاں چیز کیوں حرام ہے، جیسے یہ عقل پرست لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز کیوں حلال، یہ کیوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو اللہ چاہتا ہے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال کیا ہے، ہاں جب آدمی احرام کی حالت میں تو ان کا شکار ممنوع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو حلال نہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو شعائر ہیں، اللہ کی نشانیاں، ان کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی، اور نہ ہی ہدی کی یعنی قربانی کے جانور کی، اور نہ ہی ان جانوروں کے گلوں میں جو پٹے ہیں ان کی، اور نہ ہی ان لوگوں کی جو بیت الحرام کا یعنی وہاں خانہ کعبہ کا، مسجد حرام کا ارادہ کرتے ہیں، اور وہ کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی۔ تو پہلے تو یہ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ شعائر اللہ جن کو کہا جاتا ہے، جیسے مساجد ہیں، مسجدیں ہیں، ایسے ہی حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تعالیٰ کی جو شعائر ہیں، اس کی نشانیاں ہیں، ان کی عظمت کرتا ہے، ان کو رسپیکٹ دیتا ہے، تو یہ اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے۔
اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی بے حرمتی کرو۔ حرمت والا مہینہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں کے اوپر آتا ہے کہ اسلام سے پہلے بھی 4 مہینے ایسے تھے جو عربوں کے ہاں بڑے مقدس سمجھے جاتے تھے، اور اس میں اگر وہ جنگ بھی کر رہے ہوتے تو جنگ کو بھی روک دیتے تھے۔ اور اسلام کے بعد بھی ان مہینوں کا احترام زیادہ ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ذیقعد، ذی الحج، محرم اور پھر رجب، یعنی 3 مہینے تو پے در پے کنزیکٹیو ہیں۔ ذیقعد، ذی الحج، محرم اور 1 مہینہ چند مہینوں کو چھوڑ کے آتے ہیں رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ تو ان کا احترام کرو، ان میں لڑائی اول نہ کرو، اور نہ ہی جو قربانی کے جانور ہیں، حرم شریف لوگ جاتے ہیں، جیسے اس کے مسائل ہیں حج کے، عمرے کے، اور پھر وہ حج کے اندر بھی قربانی بھی کرتے ہیں، تو ان کی جانوروں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ ہی ان کی جانوروں سے جو چیزیں متعلق ہیں، ان کے گلوں کے اندر پٹے ہوتے ہیں جو اس بات کی علامت بھی ہوتے ہیں کہ یہ جانور قربانی کے ہیں، اور نہ ہی ان لوگوں کی، وہ حاجی صاحبان یا وہ عمرہ کرنے والے صاحبان جو صرف اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضامندی کے لیے وہ بیت حرام کا اور مسجد حرام کا یا خانہ کعبہ کا رخ کرتے ہیں، ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی جب تم حالت احرام سے نکل آؤ تو پھر شکار کرو۔ جب تک حالت احرام میں تھے تو احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں، اب جب حالت احرام سے نکل آئے تو وہ پابندیاں ختم ہیں، اب کر سکتے ہو۔ ہاں لیکن اس کے اندر جو ابھی تک حرم شریف کے حدود حرم کے اندر ہیں، ان کے لیے کچھ ایسی پابندیاں ہوتی ہیں جو حدود حرم سے باہر نہیں ہوتی ہیں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور کسی قوم کی دشمنی وہ تمہیں اس بات کے اوپر نہ اٹھائے، اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم مسجد حرام سے روکو اور زیادتی کا قصد کرو، یعنی تم زیادتی کرتے ان کو مسجد حرام سے روک دو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ایک دوسرے کا تعاون کرو بر اور تقوی میں، یعنی نیکی کے کاموں میں اور تقوی میں، گناہوں سے بچنے میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو گناہ پر اور نہ ہی ظلم میں، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہاں ایک بات تو یہ فرمائی کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں زیادتی پر مجبور نہ کرے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جو مسلمان 6 سن ہجری کے اندر حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے اور عمرہ کے قصد سے گئے تھے، لیکن پھر کیا ہوا کہ کفار نے عمرہ کرنے نہیں دیا، تو پھر ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ تو صلح حدیبیہ کی وجہ سے مسلمان عمرہ نہیں کر سکے، اس میں یہ بھی تھا کہ جو اگلا سال ہوگا اس میں آئیں گے اور عمرہ کریں گے۔ تو اب یہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑے غم کا مقام تھا کہ وہ ایک بظاہر ان کو جو ہے وہ دبایا جا رہا ہے اور وہ دب رہے ہیں، تو لیکن بہرحال انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی اور بات کو مانا، لیکن ساتھ ان کو یہ نصیحت کی کہ دیکھو انہوں نے تمہیں روکا تھا مسجد حرام سے آنے سے اور عمرہ کرنے سے، تو اب یہ نہ ہو کہ تم زیادتی کرو، یعنی قوم کے ساتھ دشمنی اسلام اور کفر کی بنیاد پہ وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن زیادتی نہیں کر سکتا آدمی، حد سے تجاوز نہیں کر سکتا، کسی بھی معاملے میں حد سے تجاوز کرنا تو اچھی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک اصولی بات بتلائی، اور یہ ایک ایسا اصول ہے کہ اگر اس اصول کو پلے سے باندھ دیا جائے تو ہمارے کتنے ہی مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور اگر اس اصول کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں تو ہم میں سے ہر آدمی اسلام کی فروغ کے لیے اور امت کی ترقی کے لیے بہت مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور وہ اصول کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو نیکی کے کام میں اور تقوی کے کام میں، کہ دیکھو
مثلاً بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی بعض دفعہ خود نہیں کر سکتا ہے تو کوئی دوسرا کوئی نیکی کا کام کر اس کے ساتھ مدد کر دے. تو جب مسلمانوں کی صفت تو یہ ہے کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، تو جب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی نیکی پھیلے گی، تقویٰ پھیلے گا. اور گناہ اور ظلم کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. جیسے کہ آتا ہے نا کہ مظلوم کی جو ہے آدمی مظلوم کی مدد کرے اور ظالم کی مدد بھی کرے. اب مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی ایک آدمی ظلم کی چکی میں پس رہا ہے تو اس کو ظلم سے نجات دلاؤ. ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو ظالم کی مدد ایسے کریں کہ اس کو ظلم سے روک دیں. تو آپ نے اس کو بھی ظلم سے روک دیا، اس کی مدد بھی کر دی گناہ کے کاموں سے بچنے میں، اور مظلوم کی بھی مدد کر دی. اور اس کے بعد ایک ایسا ایک اصول بتا دیا کہ اگر یہ آدمی کو یاد رہے اور اس کو اگر وہ مضبوطی سے پکڑ لے تو ہر نیکی کرنا آسان اور ہر برائی سے بچنا آسان. اور وہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچ جاؤ. اور اللہ تعالیٰ بڑا جلد اور بڑا شدید قسم کا عذاب دینے والا ہے. اب اگر آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ بھائی گناہ کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اور ان کی طرف سے عذاب بھی ملے گا تو کیوں نہیں وہ گناہ سے بچے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح فہم نصیب فرمائے. اسی کے اوپر ہم اختتام کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ارحمنا ورحم علی امت حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس قرآن کریم کے سننے اور سنانے کو شرف قبولیت نصیب فرمائیے. جو غلطی ہوئی اس کی اصلاح فرمائیے. اے اللہ جو بات صحیح کی اس کو قبول فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے اور تقویٰ کے کاموں میں مددگار بنائیے، اور گناہوں سے بچنے میں اور بچانے میں ایک دوسرے کا بھی مددگار بنائیے. اے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائیے. اے اللہ ہماری دنیا آخرت کو اچھا کیجیے، دنیا آخرت کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.